کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا؟ شبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے، تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں، جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا، تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں گے۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی کیونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اہم چیز ہے۔ جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا۔ حرام اور ناجائز میں فرق، ثاقب عزیز انڈیا سے۔ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہر حرام ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا۔ حرام کا لفظ یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ چیز جس کی ناجائز ہونے کی دلیل بہت قوت سے ثابت ہو، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ذرا گاڑھا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، اور جو ویسے مجتہد کی نظر میں ایک چیز الاؤ نہیں ہے اسلام میں، تو وہ مجتہد اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، فقہا اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو۔ تو حرام کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہے، سخت لفظ۔ سخت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے، جیسے زنا ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اختلاف ہو فقہا کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناجائز کا لفظ تھوڑا سا ہلکا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ ناجائز کا مطلب بھی ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس، اور حرام کا مطلب بھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس۔ تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ اصطلاح ٹرم کا فرق ہے کہ حرام جب سخت بالکل سختی ہوگی اس معاملے میں تو اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مصنوعی دانت لگے ہوں تو وضو کا حکم۔ جو لوگ مصنوعی دانت فکس کروا کے لگواتے ہیں، اس سے وضو پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ جناب، اگر مصنوعی دانت ایسا لگایا ہے کہ اس کا اب نکالنا بہت مشکل ہے، بالکل فکس کر دیا ہے، جیسے کہ ڈینٹسٹ بعض دفعہ دانت لگا دیتے ہیں یا دانت پہ ایسا خول چڑھا دیتے ہیں کہ اس خول کو اتارنا آسان نہیں ہوتا، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ وضو تو ویسے بھی صرف چہرہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کلی فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، لیکن غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دانت اگر ایسا ہے کہ آسانی سے آپ جب چاہیں ہٹا لیں، جب چاہیں نکال لیں، جیسے میں ایک وہ اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک گلوکار بوڑھا ہو گیا بیچارہ، جب وہ گانا گاتا تھا تو اس کی بتی سی گر جاتی تھی، پھر بیچارہ اٹھا کے لگاتا، پھر وہ گانا گاتا، تو پھر جب گانے لگتا زور لگاتا تو بتی سی گر جاتی۔ تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا انکل آپ گانا گائیں، بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہیں آپ؟ تو دانتوں کی کیفیت اگر یہ ہے کہ آرام سے وہ کیسٹ کی طرح نکل جاتے ہیں اور جب چاہیں لگا لیں، تو پھر ایسے دانت کو نکال کے قلی کرنا فرض ہے، اندر پانی پہنچانا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دانت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل جام ہو گیا ہے اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اسی پہ پانی بہانے سے وضو ہو جائے گا۔ قیمتیں بڑھنے پر پرانے مال تجارت کی قیمت بڑھا دینا۔ اگر میرے پاس پہلے سے مال تجارت رکھا ہو اور پیچھے سے اس کی قیمت بڑھ جائے تو کیا میں اس کی قیمت بڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ بلال صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، جو چیز انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ جتنی چاہے قیمت پہ اسے بیچے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، اگر گورنمنٹ نے اس کی ریٹ متعین کر دی ہیں اور متعین اس لیے کی ہیں کہ وہ عوام کی بہت ہی بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اگر وہ مہنگی ہوگی تو عوام کو بہت سخت نقصان ہوگا، جیسے آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، یہ جو بیسک زندگی کے لوازمات ہیں، ایسی کوئی چیز گورنمنٹ اگر اس کے ریٹ متعین کر دے تو اس ریٹ سے زیادہ پر بیچنا ناجائز ہے، لیکن اس کی ارننگ پھر بھی حلال ہوگی کیونکہ آپ کی چیز ہے،
تو آپ زیادہ پہ بیچ کے اگر جو پروفٹ لیں گے وہ پروفٹ پھر بھی حلال ہوگا، مگر یہ کام اللیگل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ نے لوگوں کے مفاد کے لیے قانون بنایا ہوتا ہے، اس کے ریٹ متعین کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی لوگوں کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے قیمت پہ اس کو آپ بیچیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹ مارکیٹ میں بڑھ گئے، آپ کے پاس ریٹ ابھی کم ہے، یعنی پرانے ریٹ پہ آپ نے خریدی ہے، تو پھر جائز تو ہے کہ آپ اس کو نئے ریٹ پہ مہنگا کر کے بیچ دیں، لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہے جیسے پیٹرول پمپ والے کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول پر لیٹر پہ 5 روپے بڑھ جائیں گے، تو پیٹرول پمپ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ یا تو پیٹرول روک لیتے ہیں، اور گاڑیاں بیچاری لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور ان کو پیٹرول نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد دیں گے، یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی 5 روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو سستے میں پیٹرول ملا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مال کمانے کا غیر اخلاقی غیر شائستہ ذریعہ ہے، اس سے انسان کی عزت جاتی ہے اور مال کی برکت ختم ہوتی ہے۔ تو جائز ہے اپنا آپ کا پیٹرول ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچیں آپ، لیکن یہ کہ یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اور اس سے عوام کی نظر میں امیج بھی خراب ہوتا ہے اور اس سے تجارت میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ حلال بھی کمائیں اور غیر اخلاقی طریقہ کمانے کا نہ رکھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض لوگ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہ خرید لو ہم سے، تو اتنی لالچ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے آپ کے لیے، عزت والا راستہ یہی ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے لیکن آپ نے پرانے ریٹ پہ اٹھائی ہے، تو آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو جتنا پروفٹ اللہ عزت کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے اسی پروفٹ پہ آپ بیچ دیں، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یار یہ جو ہے اس نے تو پرانے ریٹ پہ چیز اٹھائی تھی اور ہمیں ڈبل مہنگی کر کے دے رہا ہے، تو عزت کی کمی ہوتی ہے اس سے انسان، وہ لوگ کہتے ہیں لالچی آدمی ہے۔ وہ الگ بات ہے لوگوں کو پتہ چلتا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو کام وہ کرنا چاہیے نا کہ اگر بالفرض پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کی نظر میں عزت خراب نہ ہو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل کے رہے گا، عزت کے ساتھ جتنا پیسہ کما سکتا ہے کمائے، وہ غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرے۔